نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے پیارے بھائیوں اور بہنوں، جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ درود شریف کی بے شمار رحمتیں ہوتی ہیں جس کا اپن شمار کر نہیں سکتے۔ پہلے کے بیانات میں نے کہا ہے، تو اس میں سے میں چند درود شریف پڑھنے کی رحمتیں آپ کے گوشے گزار کروں گا۔ آج ہم دیکھ رہے ہیں ہمارے بہت سے گھروں کے اندر بے برکتی آئی ہے، پریشانیاں ہیں، افلاسی لگی ہوئی ہے، پریشانیاں لگی ہوئی ہیں، ایک کرنے جاتے ہیں ایک ہوتا ہے۔ بہرکف حالات اپنے حساب سے نہیں جا رہے ہیں بلکہ حالات دیگرگوں ہو رہے ہیں، ہر کوئی پریشان ہے۔ افلاسی، مفلسی، بے برکتی، بے سکونی عروج پر ہے، جبکہ ہم اس کو پوروں کو دور کرنے کی حتی الامکان کوشش کر رہے ہیں ایک اور ہو رہا ہے۔ تو میرے بھائیوں، تمام کی پریشانیاں، کسی کے پاس شادیوں کی پریشانی ہے، کسی کے پاس بچیاں بیٹھے ہوئے ہیں، پیغامات صحیح نہیں آ رہے ہیں، تو ایسے پریشانیاں ہیں کہ جس کو حل نہیں کر سکتے، ایسے پریشانیاں آ رہے ہیں۔ لیکن میرے پیارے بھائی اور بہنوں، درود شریف ایک ایسا عمل ہے، درود شریف ایک ایسا نعمت ہے ہم امتیوں کے لیے جو کسی اور امت کو نہیں دی گئی تھی۔ اگر آپ درود شریف کو اپنا وظیفہ بنا لیں اور مسلسل صبح یا شام پڑھنے کا ورد کریں، 500 یا 1000 روزانہ، تو یقین مانیے یہ پورے حالات جو بگڑے ہوئے ہیں پورے انشاءاللہ سدھر جائیں گے، گھر میں برکت رہیں گی، ہم جیسا چاہ رہے ہیں اس سے زیادہ اچھا کام ہوگا۔ جو ہم دعا مانگنے سے نہیں ملنے والی چیز دعا نہیں مانگنے سے بھی مل جائیں گے۔ تو اتنی بڑی رحمت ہے درود شریف کی۔ اس بارے میں ایک واقعہ سناتا ہوں۔ 2 نوجوان تھے، ایک نوجوان کے کاروبار بیٹھ گئے اور وہ حالات دیگرگوں ہو گئے، ناگفتہ حالات ہو گئے اس کے۔ تو اس نے اپنے دوست سے کہا کہ بھئی کچھ اگر مدد کریں تو میں حالات کو درست کر لیتا ہوں۔ تو اس دوست نے کہا کتنے چاہیے؟ تو بولے بھئی 3000 دینار دیجئے۔ تو 3000 دینار وہ دوست نے دیا اور ایک وقت مقررہ بول دیا کہ یہ وقت پہ اتنے دنوں کے بعد دے دینا ہے۔ اس نے دینے کا وعدہ کر کے لیا، لیکن حالات گردش میں ہونے کی وجہ سے لینے کے بعد بھی نہیں سنبھلا اور وہ قرض دینے کی تاریخ آ گئی۔ اور اس دوست نے کہا کہ بھائی میرے پیسے مجھے لوٹا دے۔ اس نے کہا کہ بھائی حالات تو بہت پریشانی میں ہیں میرے اور اب میں نہیں دے سکتا۔ تو وہ دوست کہا بھی دینا نہیں دینا وہ سب نہیں، میں جو وعدہ کیا تھا وعدے کے حساب سے پیسے دے دینا۔ ابھی نہیں بولتا ہے کہ بھئی میرے پاس ہے ہی نہیں تو کہاں سے دوں۔ اب بحثی ہوگی دوستوں میں، پھر اس کے بعد کوئی اور مشورہ دیا اس میں کہ بھئی اور کچھ دن دے دیجئے۔ تو اس نے کہا کہ بھئی کیا چلے گا، اور کچھ دن دے دوں کیا؟ تو انہوں نے بولا ہاں دیے تو بہت مہربانی ہوگی۔ تو پھر کچھ دن بڑھا دیے کہ فلاں دن دے دینا۔ اب دیکھو اب کیسا کنڈیشن ہے، یعنی انہوں بے روزگار ہے، حالات ان کے مطابق نہیں ہے۔ بعض لوگ بولتے ہیں نا، بڑے لوگ، حالات خراب رہے تو سونا بھی پکڑے تو مٹی بن جاتا، ایسا ہوتا، اچھے رہے تو مٹی پکڑے تو سونا بن جاتا، ایسا ہوتا۔ تو بہرکف وہ جو اور مزید دن دیے گئے، وہ دن آتے وہ دوست بلا کے پہلے نکالو پیسے، مگر حالات ایسے ہیں اس نوجوان کے کہ دے ہی نہیں سکتا۔ تو آپس میں بحث ہونے کے بعد وہ نوجوان مقدمہ ڈالا
آب کوثر بلکہ کتاب ہے، اس کتاب میں کے اندر یہ واقعہ ہے۔ آب کوثر درود شریف کی بہترین کتاب لکھی ہوئی ہے، آپ بھی مطالعہ کریے۔ تو اب وہ دوست کیا کرا، مقدمہ دائر کر دیا۔ اب مقدمہ دائر کرنے کے بعد وہاں سے ان کو بھی بلاوا آیا۔ وہاں قاضی صاحب نے پوچھا یہ کہ قاضی صاحب یہ پوچھے کہ کیا آپ قرضہ لیے ہیں ان سے؟ اس نوجوان نے کہا ہاں لیا ہوں۔ کتنا لیے ہیں؟ 3000 دینار لیا ہوں۔ پھر وقت پہ نہیں دیے بلکہ شکایت ہے آپ کی؟ تو بالکل صحیح شکایت ہے، میں دے نہیں سکا۔ تو قاضی صاحب بولے پیسے لینے کے بعد وقت پہ نہیں دے کہ پھر یہ کیا ہے، یہ کیوں نہیں دیے؟ انہوں نے بولے کہ میرے حالات ٹھیک نہیں ہے تو میں نہیں دے سکا۔ تو پھر جج صاحب بولے وارننگ دیا، انہوں بولے کہ بھی 1 مہینے کے اندر آپ میری جج کی طرف سے، میری طرف سے دے رہا ہوں، 1 مہینے کے اندر آپ 3000 دینا ورنہ سیدھا جیل ہوں گی آپ۔ دونوں نوجوانوں کو سمجھا دیے 1 مہینے کے بعد پیسے لے لو ان سے، نہیں تو ان کو سیدھا جیل کے سلاخوں کے پیچھے کر دیا جائے گا۔ سچیا ہو گیا۔ اب یہ نوجوان سمجھ گیا کہ بھئی اپنا پیسے ہے اور اپنا مقدر کیا ہے، جیل کے سلاخوں کے پیچھے رہنا۔ اب یہ جو ہے کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا ہے نوجوان کو۔ ایک جو ہے بات اس کے دل میں آئی، وہ یہ بات تھی کہ آقا دو جہاں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ اگر کوئی میرا امتی پریشان ہے، حالات اس کو مروڑ چکے ہیں، دبوچ لیے ہیں، تو وہ میرے امتی کو چاہیے کہ مجھ پر کثرت سے درود پڑھے۔ اللہ اکبر، قربان جائیے ہمارے آقا پر۔ حالات جو ہے جب دبوچ لیتے ہیں تو آقا نے فرمایا کہ مجھ پر درود شریف کثرت سے پڑھا جائے۔ دیکھیے امتیوں سے کیا محبت ہے، کیا لگا ہوا ہے میرے آقا کی۔ ابھی کچھ واقعات ایسے ہوتے ہیں کہ بولنے کے بعد ایموشنل ہو جاتا ہے، ایسا آنکھ سے آنسو نکل جاتے ہیں۔ تو اس نوجوان کو وہ بات یاد آئی کہ میرے آقا نے کہا تھا کہ جب حالات گھیر لیتے ہیں، پریشانیاں بڑھ جاتی ہیں، ان کنٹرول رہتے ہیں، تو مجھ پر درود کثرت سے پڑھا کرو۔ تو اس نے درود شریف پڑھتے بیٹھ گیا، بس اس کا ایک ہی لخلخا ہے، سیدھا جیل جانا ہے۔ اور اپنا درود شریف وہ جو واقعہ، وہ جو سرکار کی بات تھی وہ یاد آئی اس کو کہ جب اگر کوئی امتی پریشانی میں گھر جائے تو وہ مجھ پر درود شریف کثرت سے پڑھے۔ یہ بات یاد آئی اس نوجوان کو اور وہ درود شریف پڑھنا شروع کیا۔ 1 دن پڑھا، 2 دن پڑھا، 3 دن پڑھا، 4 دن پڑھا، بس خالی پڑھتے جا رہا ہے۔ 27 دن تک پڑھا، سمجھ رہا ہے کہ بس اور جانا ہے جیل اور کچھ نہیں ہے، اور پڑھتے جا رہا ہے۔ پھر 28ویں دن آواز آئی، ایک خواب میں اس کو آواز آئی اس نوجوان کو کہ اے نوجوان، علی ابن عیسیٰ جو وزیر ہے اس کے پاس جاؤ اور 3000 دینار اس سے لے لو، اپنا قرضہ ادا کرو۔ تو وہ نوجوان خواب دیکھنے کے بعد اٹھا اور جو حالات میں پست ہو گیا تھا، حشاش بشاش ہو گیا، وضو کرا، نماز پڑھ لیا، پھر حشاش بشاش ہوا۔ حشاش بشاش ہونے کے بعد پھر صبح ایک بات اس کو ستا رہی کہ انہیں سوچا کہ وزیر کے پاس جانا کوئی معمولی بات ہے، ایک تو جانے نہیں دیں گے لوگ، اس کے باڈی گارڈ جو رہتے ہیں۔ جب وزیر کے پاس جائیں گے تو وزیر بولیں گا ایسے بہت سے لوگ بولتے کیا ثبوت ہے، اب میں کیا بولوں، سوچتا رہ گیا۔ شام ہو گئی، 29ویں شام،
28 जा के 29 हो गए, सो गए। तो आका दो जहां ने उस उम्मती के ख्वाब में आए, आके बोले अली इब्न ईसा वज़ीर के पास तुम जाओ और उनसे कहो कि 3000 दीनार आपको दे दे ताकि मुझे ख़र्जा देना है। उससे कहो वो मेरा ग़ुलाम तुम्हारी मदद करेगा। तो इस नौजवान ने बड़े ही अदब के साथ कहा, अल्लाह के रसूल, वो अगर सबूत पूछे तो मुझे शर्मिंदगी है, मैं क्या बोलूँ, मेरी बात पे क्या वो यकीन करेगा। तो आका ने फरमाया, अगर वो सबूत पूछे तो उससे बोलो तुम फजर के बाद 5000 मरतबा आका दो जहाँ पर दरूद भेजते हैं, और ये दरूद भेजने का तुम्हारा जो अमल है तुमको मालूम है, अल्लाह को और अल्लाह के रसूल को मालूम, इस दुनिया वाले कोई नहीं जानते, ये जाके उसको बोलो। तो अब इंतहाई जो है हिम्मत आई। 30 की शाम में ये ज़िक्र हुआ, हिम्मत आ गई, सुबह उठे, जाके वज़ीर के पास अली इब्न ईसा के पास जाके बोले कि भाई मुझे मिलना है अली इब्न ईसा से। बॉडीगार्ड्स बोले तो क्यों मिलना है? वो तो आका ने भेजा है मुझे मिलने के लिए। तो बॉडीगार्ड भी थोड़ा थर रहा है, आका भेजे, ये क्या बात है? एक बॉडीगार्ड जाके बोला कोई आपसे मिलने के लिए आए हैं, और हम पूछे कई के वास्ते जा रहे हैं, वो तो आका से भेजे हैं मिलने के लिए आए हैं। तो उन्होंने भी ज़रा घबरा गए, आका भेजे, फ़ौरन बुलाए, क्या 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 मुतालबा है आपका? तो उस नौजवान ने कहा मुझे 3000 दीनार का कर्ज़ हुआ है, वो कर्ज़ मुझे देना है, आका ने आपसे लेने के लिए कहा। तो वज़ीर ने वही किया, पूछा कि आका बोले हैं कैसा समझना, क्या ये सही है, कैसा समझना? तो उस नौजवान ने कहा आप फजर के बाद रोज़ाना 5000 दरूद शरीफ पढ़ते हैं जो किसी को नहीं मालूम। ये बात सुनना ही था कि अली इब्न ईसा हैरान रह गया, बोला क्या? फिर से बोलिए। मैं बोले कि आप 5000 मरतबा दरूद शरीफ पढ़ते हैं आका पर, वो किसी को नहीं माना, आप जानते, अल्लाह जानते हैं मेरे आका। बोलते वो ऐसा खुशियों से यानी बेहाल हो गया कि बोला कि मेरा दरूद मेरे आका को मालूम है, मेरे आका ने मेरा दरूद कबूल किया। बेहिसाब खुशी से फूले ना समाया। उसने कहा कि ठहरो यहीं पर, और वो अपने कमरे में गया। कमरे से 3000 जो है 3000 दीनार की पोटली दे दिया, और एक बोला ये 3000 रुपये आपके ख़त्म मुबारक मेरे दरबार में ख़त्म रखे हैं, आपके ख़त्म मुबारक की बरकत है, ये 3000 रुपये 3000 दीनार लीजिए, और 3000 दीनार में अपने घर का इंतज़ाम करिए, अच्छाइएगा, और मुझसे यह वादा करके जाइए कि जब भी तुमको परेशानी होगी अली इब्न ईसा के पास आना, ये वादा करके जाइए। तो उस नौजवान ने वादा किया, वादा करके वहाँ से गया, जाना था कोर्ट को। तो ये वाक़या मैं देखा तो मैं आंसू नहीं रोक सका। मैं देखिए आका की मोहब्बत उम्मतियों के साथ। तो वो पैसे लेके जो है फ़ौरन अदालत में काजी के पास हाजिर हुए। वो नौजवान भी आया जो पैसे लेने वाला था, इन्हों भी यहाँ से पैसे लेकर वहाँ दरबार में गए, काजी के पास गए। काजी पूछा
کیا ہوا آج آخری دن ہے، پیسے لائے؟ اس نوجوان نے کہا جی ہاں پیسے لایا ہوں۔ تو قاضی نے کہا اگر پیسے نہ لاتے تو سیدھا جیل جانا تھا نا، اس لیے پیسہ لایا، جیل نہیں ہوتی تو پیسے نہیں لاتے تھے، اب دینا ہے نہیں تو جیل جانا تو کچھ تو بہانہ بناتے تھے آپ، اسی لیے پیسے لائے۔ ٹھیک ہے، اب پیسے کہاں سے ہے تمہارے پاس؟ جب دو وہ تو نہیں بولے تھے، اب کہاں سے آئے؟ تو اس نوجوان نے یہ پورا ماجرا سنا دیا، یہ پورا ماجرا سنا دیا۔ سناتے ہی وہ جو جج تھے وہ قاضی پریشان ہو گئے، کیا سن رہا ہوں، وہ بھی تعجب کرنے لگے واقعے کو، آقا کی جو عنایت ہوئی۔ اب اس کے بعد قاضی نے کہا پیسے تمہارے پاس رکھو، ذرا رکو، میں ذرا جا کے آتا اندر گیا۔ جانے کے بعد 3000 روپے، 3000 دینار اس قاضی نے لائے، لا کے نوجوان تمہارے پیسے تمہارے پاس رکھو، میرے آقا کا آپ نے جو بات کیا ہے، میرے آقا کا ذکر سر آنکھوں پر، آپ کے پیسے میں دے رہا ہوں میری طرف سے، جبکہ 9000 دینار ہے، 3000 یہاں دے رہے ہیں۔ وہ جب دیے تھے کہ 3000 قرضہ دیے تھے، 3000 آپ کے خادم مبارک جو وزیر بولا تھا کہ میرے پاس میری چوکھٹ پہ جو آپ کے خط مبارک کا رکھیں اس کا 3000 بولا تھا، اور گھر کے حالات درست کرنے کے 3000 بولا تھا، اور جب بھی پریشانی ہو پھر میرے پاس آنا بولا تھا۔ تو وہ 9000 دینار تھے تو یہاں 3000 دیے، تو انہوں بولے روکو۔ قاضی نے اندر گیا، لا کے 3000 بولا کہ میرے نوجوان تیرے پیسے دینے کی ضرورت نہیں ہے، یہ میرے پیسے قبول کر لے اور قرضہ دے دے اس کو۔ قاضی نے اپنے پیسے دیے قرضہ دینے کے لیے۔ تو یہ ماجرا جو بحث چل رہی تھی، وہ نوجوان جو قرضہ لینے والا ہے، جو پیسے دیا تھا، انہیں بھی پریشان ہے کہ آخر ہو کیا رہا ہے، یہ کدھر سے کدھر بات جا رہی ہے۔ تو جب وہ نوجوان حاجی صاحب دے دیے 3000 روپے، وہ نوجوان دیا تو وہ نوجوان بولا رکو، قاضی صاحب کو بولا قاضی صاحب میں نے 3000 دینار معاف کر دیا، مجھے پیسے اب نہیں چاہیے۔ تو ایک پریشان حال جو آدمی تھا، اس کو 9000 یہ 3000 12000 دینار ملے اور وہ قرضہ معاف ہوا۔ جب آقا کی رحمت آ جاتی ہے تو عقل کام نہیں کرتی، پھر اس سب اپنے اپنے گھروں میں سب خوش رہے، سب خوش گئے۔ تو میرے بھائیوں، ہر پریشانی جب بھی آتی ہے تو گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، آپ درود شریف کا بھی کثرت سے درود شریف پڑھیے، انشاءاللہ اللہ آقا کی رحمت آپ کے ساتھ رہے گی نا، دنیا کی کوئی طاقت آپ کو پریشان نہیں کر سکتی۔ تو میں آپ سے ادباً یہی گزارش کرتا ہوں کہ صبح اور شام اپنا وظیفہ بنا لیجئے، دنیا اور آخرت میں کامیابی ملے گی۔ میں اس واقعے کو بہت ہی دل تھام کے میں نے سنایا ہے، ورنہ میرے جب پڑھا میں سنا تو میرے آنکھ سے خالی آنسو جا رہے تھے۔ اللہ آپ کو اور ہمارے کو خوب درود شریف پڑھنے والا بنائے، اور آقا کی نظر ہم پر رہے، ہماری غلامی کو آقا قبول فرمائے، آمین ثم آمین۔